تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا لغوی معنی ہے بچنا، گناہ سے بچنا، حرام کام سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، گناہوں کے ارتکاب سے بچو۔ اس لیے تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے کہ دیکھیے ہر مسلمان جو ہے وہ 30 دن تک یہ مشق کرتا ہے کہ صبح سے لے کے شام تک حلال چیزیں بھی نہیں کھاتا اللہ کے حکم سے۔ تو اب اگر یہ مشق تم نے مکمل کی ہے، 30 دن روزے رکھے ہیں، تو اس سے توقع ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، باقی 11 مہینے حرام سے تو بچو، باقی 11 مہینے حرام میں منہ مارنے سے تو بچو۔ تو 11 مہینے میں یہ طاقت پیدا ہو جانی چاہیے، یہ قوت پیدا ہو جانی چاہیے، یہ صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ باقی 11 مہینے ایک مسلمان حرام سے بچے۔ دیکھیے 1 مہینہ تک کیوں نہیں حلال چیزیں کھا رہا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، تو بھائی ان حرام چیزوں سے بھی منع تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے۔ یہاں پہ پورا مہینہ حلال نہیں کھاتے، حلال مشروبات نہیں پیتے، حلال چیزیں نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے جی اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے۔ تو بھائی باقی 11 مہینے بھی تو حرام چیزوں سے اسی اللہ نے منع کیا ہے، اس سے کیوں نہیں بچتے؟ اب دیکھیے یہی وجہ ہے، بہت کڑوی بات سنانے لگا ہوں آپ کو، کہ ایک شخص جو ہے فرض کیجیے عین روزے کی حالت میں حرام کام کر رہا ہے، کھانا پینا تو کچھ نہیں، کھا تو کچھ نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، حرام کام ہے، سودی کاروبار کر رہا ہے، حرام کام ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام کام ہے۔ عین روزے کی حالت میں اگر یہ کام بھی جاری ہیں تو یاد رکھیے پھر یہ روزہ جو ہے بے معنی ہے، یہ پھر صرف وہ کھانے پینے سے رکا ہے، روزہ نہیں ہے اس کا۔ صحیح بخاری میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ فرمایا جو شخص عین روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے ساتھ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس، کھانا پینا چھوڑ دینے بھی کوئی ضرورت نہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اس لیے کہ اس سے پھر وہ روزے کی حکمت پوری ہی نہیں ہوگی، روزے کی غرض و غایت حاصل ہی نہیں ہوگی، اور روزے کی وجہ سے ایک بندہ مسلمان کو جو برکات اللہ نے عطا فرمانی ہے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوگا اگر روزہ بھی ہے اور عین روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا جوع، فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھنے والے کہ جنہیں سوائے بھوک کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ عین روزے کی حالت میں جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ تو یاد رکھیے پھر یہ صوم نہیں ہے، یہ فاقہ ہے، فاقہ ہے، یہ صوم نہیں ہے، یہ روزہ نہیں ہے، یہ فاقہ ہے، خود بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، اجر سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے یاد رکھیے صرف کھانا اور پینا چھوڑ دینا، ترک کر دینے کا نام روزہ نہیں۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کوئی شخص اگر اس سے جھگڑا کر رہا ہے، گالی گلوچ پہ بھی اتر آیا ہے، تو وہ کہے کہ بھائی میں روزے دار ہوں، میں اس وقت جھگڑا نہیں کروں گا تم سے، میں تم سے کوئی لڑائی نہیں کروں۔ تو گویا کہ دیکھیے روزے کے اہم تقاضوں میں سے ایک یہ تقاضا ہے کہ روزے کی حالت میں جھگڑا نہ کیا جائے، روزے کی حالت میں کسی سے لڑا نہ جائے۔ تو اب دیکھیے جو شخص جو ہے تمام روزے کے آداب ان کو سامنے رکھتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس روزے کی وجہ سے شخص میں تقوی پیدا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور تقوی کا معنی ہی بچنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنا، اور اسی کا لازمی نتیجہ ہوگا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذابوں سے محفوظ کر دے۔ آخرت میں اللہ کے عذابوں سے بچنا، یہ تقوی کا مقصد ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اے مفسر قرآن، ذرا ہمیں بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی فقہائے صحابہ میں سے تھے، دور نبوی میں فتویٰ دیا کرتے ابی بن کعب، اس امت کے سب سے بڑے قاری، اور تفسیر کا بڑا علم تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی اگرچہ امیر المؤمنین تھے لیکن بڑے ادب سے فتویٰ پوچھا کرتے تھے ابی بن کعب سے کہ ابی اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ اگرچہ سیدنا عمر دیکھیے خود فقہائے صحابہ میں سے ہیں، کتنے مقامات پہ قرآن نازل ہوئے عمر کی رائے کے اوپر، لیکن ابی بن کعب سے پوچھا ابی بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی جنگل سے گزرے ہیں، کانٹوں والے راستے سے، جہاں اندھیری شب ہو؟ تو فرمایا ابی کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ عمر بتائیے تمہاری کیا کیفیت ہوتی ہے ایسے راستے سے گزرتے ہو؟ تو سیدنا عمر کہنے لگے کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے چلتا ہوں کہ کہیں میرا دامن جو ہے وہ کانٹوں میں نہ الجھ جائے، اندھیری شب ہے، اب اس انداز سے چلتا ہوں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر۔ تو ابی بن کعب کہنے لگے اے امیر المؤمنین یہی تو تقویٰ ہے، یہ دنیا بھی ایک خاردار جنگل ہے لوگوں، یہاں بھی گناہوں کی کانٹوں والی جھاڑیاں موجود ہیں، یہاں بھی جو شخص اپنے قدموں کو بچا بچا کے رکھتا ہے کہ کہیں اس کے قدم جو ہیں وہ شریعت کی حدود سے کہیں باہر نہ چلے جائے، جو اس قدر بچ بچا کے زندگی گزار رہا ہے، یہی تو امیر المؤمنین تقویٰ ہے، یہی تو پرہیزگاری ہے کہ روزے کی وجہ سے انسان میں یہ چیز پیدا ہو جائے، یہ قوت، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے، گناہوں کے ارتکاب سے بچے، یوں اپنا دامن سمیٹ کے دنیا میں زندگی بسر کرے کہ جیسے کن فی الدنیا کأنک غریب وعابر السبیل، یوں زندگی گزارو جیسے مسافر ہو۔ تو اب دیکھیے یہ ہے تقویٰ۔ یہ تقویٰ اگر دکاندار میں نہیں ہوگا تو جھوٹی قسمیں کھائے گا، کم تولے گا، کم ماپے گا۔ یہی تقویٰ اگر سرکاری ملازم میں نہیں ہے، رشوتیں لے گا، اس اپنے عہدے کے ساتھ بھی خیانت کرے گا۔ اور یہی تقویٰ اگر حکمرانوں میں نہیں تو جو بیڑا ہمارے ملک کا غرق کر دیا ہے تمہارے سامنے ہے۔ تو دیکھیے یہ تقویٰ جو ہے کیسے معاشرے میں آئے گا جب گھروں میں تقویٰ نہیں ہے، گھروں میں خوف نہیں ہے، گھر کی چار دیواری میں اگر تقویٰ نہیں، وہ بچہ جو گھر میں پل رہا ہے، بڑھ رہا ہے، پرورش پا رہا ہے، اگر اس گھر میں تقویٰ موجود ہے تو یاد رکھیے یہی بچہ ابھر کے جب معاشرے میں آئے گا، تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، جاب کرے گا، تقویٰ ہوگا۔ اس لیے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ النکاح میں جو آیات جمع کی ہے وہ مؤکد ترین آیات ہیں تقویٰ کے بارے میں، کہ جس نکاح کی بنیاد تقویٰ ہوگا۔ اور یاد کیجیے سورہ توبہ کی وہ آیت مبارکہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، مسجد قباء کے بارے میں فرمایا گیا۔ مدینہ میں جو گئے ہیں دیکھ کے آئیں گے مسجد قباء، مسجد نبوی سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہے، تو اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ، وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد ہی رکھے گی تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر۔ جس نکاح کی بنیاد تقوی ہوگا، اب ظاہر سا نتیجہ ہوگا کہ اس خاندان میں اللہ تقوی پیدا کریں گے، لیکن جو گھر سے بھاگ کے نکاح کرے کیسے تقوی آئے گا وہاں پہ؟ چاہے پوری دنیا کی عدالتیں کہیں یہ نکاح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہا ہے، فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ فَهِيَ زَانِيَةٌ لَا نِکَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، لوگوں کوئی نکاح نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر۔ جس ماں باپ نے چنا ہے اس کا اتنا تو حق ہے کہ ان کی اجازت سے نکاح کیا جائے۔